بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا التأویل والہمنا بفیض فضلک رشدنا یا رب العالمین. الحمدللہ عقیدہ طحاویہ کا درس ہمارا شروع ہوا تھا، الحمدللہ مکمل ہونے پر ہے. آج کوشش رہے گی کہ اس کو آج کتاب کو ہم مکمل کر لیں. تو پچھلے دو نشستوں میں ہم ادب پر گفتگو ہوئی تھی. پہلے صحابہ کے متعلق بات ہوئی تھی، اہل سنت کا کیا موقف ہے، پھر علماء کے متعلق اور ائمہ کے متعلق ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے اس پر بات کیے تھے. سوال بھی آیا تھا کہ صحابہ کی تعریف میں فقہا کا کچھ کلام ہے، محدثین کا کچھ کلام ہے. تو ہم کہے تھے، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مثال دیے تھے کہ فقہا تعریف اس لیے بناتے ہیں تاکہ وہ فقہ لے سکے، اور محدثین تعریف اس لیے بناتے ہیں تاکہ وہ حدیث لے سکے. ان کا حدیث پر زیادہ ترکیز ہوتی ہے، ان کی توجہ ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے ادب کا دائرہ محدثین کا زیادہ بڑا ہے، فقہا کا کسی کو صحابی کہنا نہ کہنا، کچھ فقہا کا اگر الگ ہے، اختلاف ان کا ہے، تو فقہ لینے کے لیے ہے. کیونکہ ایک کوئی صحابی صرف ایک دن آ کر ملے، ایک لمحہ آ کر ملاقات فرمائے سرکار سے، تو ہم ان سے فقہ نہیں لے سکتے. ٹھیک، تو اس لحاظ سے کچھ اختلافات ہیں فقہا میں، محدثین میں. تو ہم کہے کہ علماء اہل سنت، محدثین، جمہور علماء محدثین کے قول پر ہے. ویسے ہی ائمہ کے متعلق بھی ہم کوئی بھی ہماری بد زبانی ہم نہیں کریں گے، سب کی ہم عزت و اکرام کرتے ہیں. اور آج ہم انشاءاللہ کتاب کے ختم پر آ گئے ہیں. قال المصنف رحمہ اللہ تعالی ونفعنا بعلومہ فی الدارین آمین. ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عیسیٰ بن مریم علیہ السلام من السماء وخروج یأجوج ومأجوج ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الارض من موضعها. امام طحاوی فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کے جو بھی نشانیاں ہیں، تمام نشانیاں جو بھی وارد ہوئے ہیں، تفصیل اس کی دوسرے بڑے کتابوں میں مل جاتی ہے. اوپر سے جو کچھ نشانیاں ہیں جو زیادہ مشہور ہیں وہ کیا ہیں؟ ان میں سے کچھ دجال کا خروج، دجال کا ہونا، آنا، عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا واپس، اور یاجوج ماجوج جو قوم ہے اس کا بھی باہر نکلنا، اور سورج کا مغرب سے نکلنا، مشرق کے بجائے وہاں سے طلوع ہونا، اور دابۃ الارض. دابۃ الارض کیا ہے؟ ایک جانور ہے جو گفتگو کرے گا، وہ جانور کا نکلنا، یہ سب اس کی جگہ سے نکلنا. تو یہ سب جو بھی تمام ہیں ساعہ یعنی قیامت کے جو آثار ہیں، ان میں سے جو بھی آثار ہم کو سنت میں، احادیث میں وارد ہوئے ہیں، اگرچہ کہ وہ آحاد ہیں، متواتر نہیں بھی ہوں گے، آحاد بھی ہوں گے. آحاد کا مطلب کیا ہے؟ غنی الدلالہ، غنی الثبوت. دلالہ تو قطعی ہے لیکن ثبوت میں غنی ہے. پھر بھی ہم ان کا انکار نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ ممکن الوجود ہے. دجال واپس آ سکتا ہے، نکل سکتا ہے، ممکن ہے عقلی اعتبار سے ممکن، مستحیل یا واجب. تو ممکن ہے بالکل. عیسیٰ علیہ السلام واپس آ سکتے ہیں، بالکل آ سکتے ہیں، اللہ کی قدرت میں ہے سب یہ. تو ہم کہتے ہیں سرکار نے فرما دیا تو ہم مان لیا، اگرچہ کہ وہ آحاد ہوں گے، اور احادیث تو مشہور کئی ہیں. تو شرح العقائد میں سے ایک حدیث مبارکہ امام تفتزانی نقل فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں حضرت حذیفہ بن اسید الغفاری رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہم ایک آپس میں بات کر رہے تھے. سرکار فرمائے، تم کیا بات کر رہے ہو، تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو ہم لوگ قیامت کے متعلق حضور گفتگو کر رہے ہیں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، انہا لن تقوم حتی ترو قبلہا 10 آیات، کہ تم قیامت آنے سے پہلے 10 نشانیاں آئیں گے. یہ حدیث ہے، اور بھی کئی حدیث ہے، ایک حدیث نقل کی جا رہی ہے تاکہ ہم کو اوپر سے کچھ باتیں معلوم ہو جائے سمعیات میں سے. فذکر الدخان، تو اس میں دخان بھی ہے. دخان مطلب دھواں،
سورہ کا نام بھی دھواں ہے، دخان کا مطلب. باہر آپ دیکھیں گے عرب میں جائیں گے تو ممنوع تدخین لکھا ہو رہا تھا، نو اسموکنگ، یعنی دخان اسموکنگ سے ہے. تو ایک دھواں نکلے گا، وہ کیسا رہے گا پتہ نہیں، دھواں نکلنے والا ہے، سرکار فرما دی تو ہم قبول کر لیے. کیسا ہے کیا ہوگا وہ پتہ نہیں، لیکن ہونے والا ہے. والدجال والدابہ، ٹھیک، دجال دابہ جانور. وطلوع الشمس من مغربها، ٹھیک ہے. ونزول عیسیٰ بن مریم ویأجوج وماجوج. وثلاثۃ خسوف، لینڈ سلائڈ، خسف یعنی لینڈ سلائڈ کو بولیں گے. لینڈ سلائڈ ریزش زمین بولتے شاید اردو میں، پتہ نہیں. زمین جو لینڈ سلائڈ ہوتے ہوئے آتا، اوپر سے زمین گر جاتی. پہاڑوں پہ سے آپ دیکھیں گے زمین ایک کے اوپر لیئرس رہتے، پورے پرت گر جاتی نیچے. تو 3 ایسے لینڈ سلائڈ ہوں گے. خسف بالمشرق، ایک مشرق میں ہوگا. وخسف بالمغرب، ایک مغرب میں ہوگا، ایسٹ میں، ایک ویسٹ میں. وخسف بجزیرۃ العرب، ایک عرب میں ہوگا. وآخر ذالک نار تخرج من الیمن، تخرج من الیمن تطرد الناس الی محشرہم. اور ایک آگ سلگے گی یمن میں جو تمام لوگوں کو ان کے محشر کے میدان میں بھگا دے گی. ٹھیک، تو اس میں کئی احادیث آئے ہیں اور ہم اس کی تفصیل جو بھی ہوگی حدیث کی، ہم اس کو بغیر اس میں پڑھے ہم تمام احادیث کو مانتے ہیں، سر و آنکھوں پر ہم ایمان لا لی. تو یہ سمعیات میں سے ہم ایمان لا لی. ٹھیک، تو جو بھی اس کو تفصیل دیکھنا ہے کسی کو تو جا کے دیکھ سکتے ہیں. اس میں دیکھیں ایک بات ہے کہ امام مہدی کا ذکر نہیں ملا اخیر طحاویہ میں، کیونکہ امام مہدی کے بارے میں جو بھی صریحتاً وہ بھی بے شک ہے قیامت کے آثار میں سے، لیکن امام مہدی کے بارے میں جو تفصیلی احادیث آتے ہیں، ہمارے اساتذہ فرمائے کہ جس میں تفصیلی گفتگو ہو رہی ہے، باریکی باتیں ہو رہی ہیں، اکثر اس میں وہ احادیث صحیح نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ضعیف کی طرف ہیں. اور بے شک اس پر بھی ایمان لا سکتے ہیں، بالکل ہم لاتے ہیں، لیکن پورا ظن کم ہو جاتا کیونکہ ضعیف حدیث. اور ویسے ہی جس میں تفصیلی کا ذکر نہیں ہے، اوپر سے مبہم باتیں کی جا رہی امام مہدی کے متعلق، وہ احادیث صحیح ہیں. تو امام مہدی بھی کا آنے کا بھی ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، ان کے آنے کے پر. ولا نصدق کاہنا ولا عرافا، ہم کوئی بھی کاہن نہ ہی کوئی عراف کو کی تصدیق کرتے ہیں. کیا مطلب کاہن مانا؟ نجومی، یعنی ایسا بندہ جو آگے کا بتاتا ہے کہ آگے یہ ہونے والا ہے مستقبل میں. ہاں، ایسٹرولوجر یا فورچون ٹیلر، آج کل کارڈز بھی لے کے کچھ نہ کچھ بتاتے رہتے. کوئی اپنے آپ سے مذاق میں کرتا ہے یا کوئی بتاتا ہے کہ مجھے آتا ہے اس کو، لیکن آتا نہیں ہے. تھوڑے ہوں گے اس کو آتا ہوگا، لیکن ہم کسی کی بات نہیں مانتے کیونکہ ہم صرف نبی کی بات مانتے ہیں. ٹھیک، نبی وحی کو مانتے ہم. اب ہاں کوئی بزرگ ہیں، کوئی اللہ کے ولی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیا، وہ الگ بات ہے. ٹھیک، لیکن ہم کوئی کاہن نہ کوئی عراف نجومی کی ہم بات تصدیق نہیں کرتے. ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنہ واجماع الامہ، نہ ہی ہم کوئی ایسے بندے کی بات کو تسلیم کریں گے، تصدیق کریں گے جو کہ کتاب یعنی قرآن پاک کلام اللہ، سنت اور اجماع امت کے خلاف جاتا ہو. ایسے بات جو بھی کرتا ہے تو وہ بندہ خلاف جا رہا ہے. وَنَرَى الْجَمَاعَةَ حَقًّا وَصَوَابًا، اور ہم جماعت میں ہی حق اور ثواب یعنی یہاں پہ سین سے نہیں ہے، سا سے نہیں ہے، صاد سے ہے. ثواب یعنی کریکٹنس، صحیح ہونا کوئی چیز، تو ہم اسی کو حق مانتے ہیں جو جماعت ہے. وَالْفُرْقَةُ زَيْغًا، اور فرقت تفریقے کو، ایک دوسرے سے دور رہنے کو، اتحاد ختم کرنے والے کو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اس کو ہم بھٹکا ہوا گمراہ جانتے ہیں. وعذاباً، اور ہم یہ تفریقے کو ہم عذاب سمجھتے ہیں اللہ کی طرف سے. امام طحاوی فرمان ودین اللہ عز وجل فی السماء والارض واحد، اور دین ایک ہی ہے، وہو دین الاسلام، اور وہ اللہ کا دین ہے اسلام. قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من بعد ان نقول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الدین عند اللہ الاسلام. قرآن کی آیت نقل فرما رہے ہیں کہ اللہ کے پاس جو دین ہے وہ اسلام ہے. وقال تعالی رضیت لکم الاسلام دینا وہو بین الغلو والتقصیر، اور اسلام میں کیا ہے؟ ہم جو شروع سے کہتے آ رہے ہیں اہل سنت کا موقف غلو اور تقصیر کے بیچ میں. غلو یعنی افراط تفرید کی بات کرے تھے. افراط یعنی حد درجے بڑھا دینا، حق سے زیادہ. تقصیر یعنی تفریط،
جتنی ان کا استحقاق ہے مستحق ہے اس سے نیچے کم کر دینا. تو ہم اسلام کو جانتے ہیں کہ غلو اور تقصیر کے بیچ میں ہیں, افراط و تفریط کے بیچ میں ہیں, ہم اعتدال پر ہیں. تشبیہ و تعطیل اور تعطیل اور تشبیہ کے بیچ میں. تشبیہ مطلب ہم بات کیے تھے مجسمہ, مشبہہ, جو کہ اللہ تعالیٰ کو جسم مانتے ہیں نعوذ باللہ, اور اللہ تعالیٰ کو مخلوق سے مشابہت مانتے ہیں, اینتھروپومورفزم انگریزی میں. تو ہم اس کے تشبیہ یہ ہو گئی. تعطیل مطلب, تعطیل یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کر دینا, جو معتزلہ کرتے تھے. ایک تھے مجسمہ, ایک ایکسٹریم. دوسرا ایکسٹریم ہے معتزلہ, بالکل صفات کا انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ سمیع نہیں ہے کہے, یعنی اللہ تعالیٰ سمیع ہے لیکن سمع جو اس کی صفت ہے وہ نہیں ہے. ان کے کچھ باریکیاں ہیں, وہ انشاءاللہ جب کوئی بڑی کتاب پڑھیں گے تو ہم اس میں باریکی سے بات کریں گے. تو وہ ہم اس کے بیچ میں ہیں, ہم نہ یہاں پر ہے ایکسٹریم نہ یہ ایکسٹریم پر ہے, ہم بیچ میں ہیں, اعتدال پر ہے. وبین الجبر والقدر, ہم قدر اور جبر کے بیچ میں ہیں. ہم نہ ہمارا عقیدہ جبریہ کا ہے نہ ہمارا عقیدہ قدریہ کا ہے. جبریہ مطلب کون ہے؟ ہاں, بندہ مجبور محض ہے, انہیں کچھ بھی اختیار ہے ہی نہیں اس کے پاس, یہ جبریہ کہتے ہیں. قدریہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں بس بندے کے پاس جو ہے پورا اختیار ہے, جو چاہے کر سکتا ہو. تو قدر خیری و شرری من اللہ نہیں, خالی خیر ہے اللہ کی طرف سے بولتے ہیں معتزلہ. وہ بھی ہمارا عقیدہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہم بیچ میں ہیں, ہم جبر اور قدر کے بیچ میں ہیں. وبین الامن والیأس, اور ہم امن والیأس یعنی امن یعنی پر امیدی. ہم بات کیے تھے ایک فرقہ تھا مرجئہ, کیا بولتے تھے انہوں؟ تقدیر کے اوپر نہیں, مرجئہ کس پہ بات کرتے تھے؟ گناہ سے کچھ بھی نہیں ہوتا, نو پرابلم, آپ ایمان لا لیے نا بس ہو گیا آپ کا کام. ہاں, ان کے اپوزٹ خارجیت, خارجیت یا اعتزال. وہ حضرات جو ہے کہتے ہیں والیأس ہے ان کے پاس. یأس مطلب نا مایوسی, مایوس ہے وہ کہ بھائی نہیں ہو سکتا, کبیرہ گناہ کر دیا ختم, اب تو جہنمی ہو گیا. ٹھیک. امن یعنی پر امیدی ہے, ہم تو مسلمان بن گئے. ہاں یہی امن والیأس یعنی خوف اور امید, بین الخوف اور رجا, بیچ میں ہے اہل سنت. ہم یہ صدق فوقیت. فہذا دیننا واعتقادنا, یہ ہمارا دین ہے اور یہ ہمارا عقیدہ ہے. ظاہراً و باطناً, ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی. ایسا نہیں کہ ہم ظاہر میں کچھ ہے اور باطن میں کچھ اور چھپائے ہوئے ہیں. جیسے کہ اگر کوئی ایسا کہے تو کیا کہیں گے اس کو؟ ظاہر میں کچھ ہے باطن میں کچھ ہے, منافق, منافقت ہو جاتی کہ ظاہر میں کچھ ہے باطن میں کچھ ہے. ٹھیک. ویسے ہی شیعہ حضرات چھپاتے ہیں کچھ چیزیں, تقیہ کہتے ہیں وہ, تو ہم بالکل اس سب کے خلاف ہیں. ہم ظاہر میں بھی جو ہیں باطن میں بھی وہی ہیں, ہم الگ الگ نہیں ہیں. وَنَحْنُ بُرَآءُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ كُلِّ مَنْ خَالَفَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَبَيَّنَّاهُ, اور ہم بالکل بری ہیں وہ سب حضرات سے جو کوئی بھی, ہم ابھی پوری کتاب میں جو پڑھے ہیں اور ایکسپلینیشن دیے ہیں, بیان کیے ہیں, جو ذکر کیے ہیں, اس کے خلاف جو بھی جاتا ہے ہم ان سے بری ہیں, ہم ان سے دور ہیں, ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں. وَنَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يُثْبِتَنَا عَلَى الْإِيمَانِ, اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو ایمان پر ثابت قدم رکھے. وَيَخْتِمَ لَنَا بِهِ, اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہی فرمائے, آمین. وَيَعْصِمَنَا مِنَ الْأَهْوَاءِ الْمُخْتَلِفَةِ, اور ہم کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ہماری الگ الگ ہماری نفس کی خواہشوں سے. احوا سے, ہوا کی جمع احوا, یعنی اپنی نفس کی پرستی, نفس پرستی. جو مجھے صحیح لگا میں کروں گا, جو مجھے صحیح لگا میں عقیدہ بنا لوں گا, ہم مخفق وہی عمل کروں گا جو مجھے صحیح لگا. تو ہم اس سے بالکل اللہ کی پناہ مانگتے ہیں, کیونکہ ہم علماء کی پیروی کرتے ہیں. والآراء المتفرقہ, اور ہم الگ الگ تفریقہ پھیلانے والے رائے سے ہم دور رہتے. جماعت کی بات کریں, وَنَرَى الْجَمَاعَةَ صَوَابًا وَحَقًّا, ٹھیک, ہم جو جماعت ہے اس کے ساتھ رہتے. بیچ بیچ میں کوئی شاذ قول اقوال آئے تو ہم شاذ اقوال کو ہم کہتے ہیں یہ ضعیف قول ہے, ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے. ٹھیک. والمذاہب الردیہ, اور جو بھی ایسے غلط قسم کے مذاہب یعنی مسلک ہیں ہم اس سے بھی اپنے آپ کو بری کر لیتے ہیں. المشبہہ والمعتزلہ والجہمیہ والجبریہ والقدریہ وغیرہم من الذین خالفوا السنہ والجماعہ, تو تمام کے تمام یہ سنت اور جماعت کے خلاف ہیں. وحالفوا الضلالہ, اور یہ حلف لیے ہیں کہ ضلالت پہ رہیں گے. وَنَحْنُ بُرَآءُ مِنْهُمْ, اور
ہم ان سب سے بری ہیں. وَهُمْ عِنْدَنَا ضَلَّالٌ أَرْضِيَا، اور وہ یہ سب فرقے ہمارے پاس جو بھی فرقے خلاف سنت و جماعت ہیں یہ سب فرقے بھٹکے ہوئے ضلال ہیں، ضلال اور ردی ہیں، باطل ہے. ٹھیک. وَبِاللَّهِ الْعِصْمَةُ وَالتَّوْفِيقُ، اور اللہ ہی کی طرف سے ہماری حفاظت ہے اور اسی کی طرف سے توفیق ہوتی ہے ہم کو. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم والحمد للہ رب العالمین. تو الحمدللہ عقیدہ طحاویہ کی کتاب الحمدللہ مکمل ہوئی. کتنے دن ہوئے بھائی شروع کر کے؟ 6 مہینے ہوئے. بڑھ کے ہوئے. چلیے ماشاءاللہ. تو 10 مہینے ہوئے ماشاءاللہ. چلیے تو کتاب تو مکمل ہوئی. بیسک پہلی عقیدے کی کتاب تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. تو امام طحاوی کے لیے ہم فاتحہ پڑھ دیتے ہیں. امام ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامہ طحاوی. ربنا تقبل منا الفاتحہ. تو اللہ تعالیٰ امام طحاوی کے درجات بلند فرمائے کہ آپ نے یہ بڑا عظیم کام کیا، اہل سنت کے عقائد کو جمع فرمایا تاکہ گمراہ فرقوں کی شناخت ہو جائے اور اہل سنت ان سے بچا کرے اور بھٹکے ہوئے فرقوں سے وہ دور رہے. الحمدللہ امام طحاوی کو اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے اور آپ کو جنت پہ اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آپ ہمارے عقیدے کے اماموں میں سے ہیں. جو کوئی بھی امام طحاوی کو کچھ کہے کہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ بندہ اہل سنت سے تعلق نہیں ہے اس کا، کیونکہ یہ ایسا عقیدہ ہے تمام اہل سنت اس پر متفق ہے. اگرچہ کہ کوئی اپنے خود کے آراء اس میں شامل کرنے کی کوشش کرتا ہوگا، لیکن امام طحاوی جو فرمائے اگر کوئی اسے انحراف کر رہا ہے، کوئی کہے امام طحاوی آپ قرآن سنت کی طرف جائیے نا، امام طحاوی کون ہے آپ کے لیے؟ جب امت قبول کر چکی ہے امام طحاوی کو. آج ہم نہیں پڑھ رہے ہیں عقیدہ. یہ کتاب آپ دیکھیں گے درس میں پڑھائی جاتی ہے، باہر بھی مدارس میں کتاب پڑھائی جاتی ہے. پہلی کتاب عقیدے کی یہ یا فقہ الاکبر، یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے. تو یہ متلقہ ہے، یہ کتاب بالقبول، متلقہ بالقبول ہے. یہ امت قبول کر چکی ہے کتاب کو. اگر کوئی کہے آپ بتائیں ان کو بھائی امام طحاوی یہ فرمائیں، یہ آپ کے لیے ریفرنس ہے. کسی سے کہنا ہے اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے تو آپ بولیں گے امام طحاوی یہ فرمائیں. کوئی کہے امام طحاوی کون ہے تو اگر وہ جاہل ہے آپ کہیں گے ان کو حضرت امام طحاوی بہت بڑے امام ہیں اہل سنت کے. اور پھر وہ مصر رہے امام طحاوی تو کوئی بھی نہیں ہے، ہم قرآن سنت کی طرف جانا چاہیے ہم کو، تو آپ سمجھ جائیے کہ وہ شخص پھر حق پرست نہیں ہے، وہ فتنہ پرست ہے. ٹھیک. تو یہ کتاب ہم کو ضروری ہے ہر مسلمان کو. گھر میں بھی آپ حضرات کوشش کریے کہ اپنے گھر والوں کو بھی اس میں جو عقائد ہیں اہل سنت کے بنیادی عقائد ہیں، انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے یہ بھی شرح العقائد بھی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہا تو وہی پڑھیں گے. یہ تھوڑے ایڈوانس ہے، متقدم کتاب ہے. یہ کتاب ہر ایک مسلمان کے لیے فرض ہے کہ اس کو پتہ رہے، سنی مسلمان کے لیے اہل سنت والا جو ہے کہ یہ اس کو پتہ چلے کہ اس میں کیا کیا ہمارے عقائد کیا ہیں اہل سنت کے. ٹھیک. تو الحمدللہ یہ کتاب تو ہو گئی. اب اپن فقہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. فقہ میں اب ایک فقہ کی کتاب لمبی چلنے والی ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے یہ بھی مکمل کریں گے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمانے والا ہے. اور فقہ لمبا بھی ہے. عقیدے میں بحث مباحث کم رہتے، عقیدے فقہ میں زیادہ لمبے رہتے. تو آج ہم کیا پڑھ رہے ہیں فقہ میں؟ جی ہاں، حیض و نفاس کے مسائل تک پہنچ گئے الحمدللہ. حیض و نفاس کے بعد انجاس ہے، نجاست کے مسائل ہیں. پھر کیا ہے؟ تھوڑا ہے اور پھر ختم ہو جاتا. پھر استنجا ہے، پھر نماز شروع ہو جاتی. تو حیض و نفاس، چلیے کون پڑھ رہے ہیں؟ بیچ میں سے پکڑ کے تھوڑا پھٹے نہیں ویسا. ہاں لگا دیں. بسم اللہ.
جی menstruation. menstruation ہے. Menstruation, that is menstrual blood, haid, is defined as blood that exists from the uterus of a woman free from disease or pregnancy after the age of adolescence. Its minimum duration is 3 وہاں days. تک. تو حیض کا امام شرملا علی فرمائے ہیں پہلے حیض کیا ہے آخر. تو سب سے پہلے حیض کیا ہے فرمائے ایسا خون جو صحت مند عورت یعنی وہ مرض سے پاک ہے, سک نہیں ہے, النس نہیں ہے, مرض سے پاک ہے, اور اس کے رحم یعنی یوٹرس یعنی جہاں پر بچہ ہوتا ہے, ہوا کرتا ہے, رحم. صلہ رحمی بولتے نہیں, صلہ رحمی کیا ہے؟ Male benevolence. صلہ رحمی کیا ہے بھائی؟ رحم دل رہنا, شفقت کرنا. نہیں ہے وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اصل معنی صلہ رحمی کا ہے کہ اپنے قریب اپنے اقارب سے اچھا پیش آنا. وہ رحم سے ہے, یوٹرس, یہ رحمی ہے, اس کا روٹ ورڈ وہی ہے. یوٹرس والوں سے اچھا کنیکشن رہنا, یعنی آپ کے بھائی بہن قریب جو ہیں, آپ کے سبلنگس, ٹھیک, آپ کے چاچا ماموں, ان سب سے آپ کا تعلق اچھا رہنا, یہ ہے صلہ رحمی. اگر کوئی اختلافات آ گئے کسی کے خاندان میں تو لے کے چلنا, توڑ لینا نہیں آپس میں, توڑ جانا نہیں ایک دوسرے سے, وہ صلہ رحمی ہے. تو رحم سے ہے وہ یوٹرس, ٹھیک ہے. تو ایک ایسی عورت جو صحیح ہے, ہیلدی ہے, اور کوئی بیماری نہیں ہے اس کو, ہیلدی کا مطلب, اور اس کو کوئی حمل بھی نہیں ہے, ٹھیک. اور کیا فرمائے, اور کچھ فرمائے, اور وہ حاملہ نہیں ہے, اور اس کی عمر جو ہے سو ہاں, اور وہ بالغ ہے, بلوغ ہے, یعنی وہ ہمارے پاس اسلام حنفی فقہ میں کم سے کم تو 9 ایئرس لونر ہجری سے, ہجری کی بات ہو رہی ہے, کوئی سمجھیں گے, ہجری سے 9 سال کی عمر میں ہم عورت اگر حیض ہوا, پہلے سے بھی ہوا, کم سے کم 9 سال ہے ہمارے پاس, تو اگر 9 سال سے پہلے کسی کو اگر حیض ہوا تو ہم بولیں گے وہ حیض شرعی طور پہ حیض نہیں ہے, کم سے کم 9 سال ہونا, اور میکس ہے 55, ٹھیک ہے, 55 ایئرس. مینوپاز 55 میں ہوتا نہیں, ضروری نہیں ہے, شرعی اعتبار سے حنفی فقہ میں جو مفتہ بھی قول ہے وہ ہے 55. اس میں علماء کا obviously اختلاف رہتا, لیکن پھر غلط لکھ جائیں, 55 پر ہماری مفتہ بھی قول ہے, ٹھیک ہے. یہ شرعی اعتبار سے ہم دیکھیں گے, اگر اس میں کسی کو بایولوجیکلی چینج ہوتا ہو, ضروری نہیں کہ 55 میں ہی ختم ہو جائے, 55 سے پہلے ہو جائے, 55 کے بعد بھی ہو سکتا, ٹھیک. 9 سال 55 سال کے بیچ میں ہونا, صحیح رہنا, صحیح مطلب ہیلدی رہنا, اور حاملہ نہیں ہونا, حامل نہیں رہنا. تو اب دیکھیے شریعت میں سب سے مشکل جو فقہ میں سب سے مشکل جو ابواب ہوتے ہیں وہ فقہ میں حیض و نفاس کا ہوتا اکثر, یعنی عبادات میں اگر ہم بات کریں تو عبادات کے سیکشن میں, اور بھی جو معاملات ہیں, پھر بزنس کے باتیں ہیں, وہ سب جہاد, سیر, نکاح, طلاق, اس کی الگ. ہم صرف عبادات کی بات کریں. عبادات میں کیا ہے, طہارت, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. تو اس میں سے سب سے مشکل ابواب ہوتے ہیں وہ, اس میں سے ایک حیض و نفاس کے مسائل ہوتے. اب آپ کوئی سوچ سکتا ہے کہ ایسے مسائل جو روزمرہ پیش آنے والے ہیں عورتوں کو, ٹھیک, اتنے مشکل کیوں ہیں؟ اتنے مشکل ہیں, بہت زیادہ مشکل بھی نہیں ہے لیکن کافی کمپلیکس ہیں, ٹھیک ہے, پیچیدہ ہیں کافی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, تو یہ ہم کہیں گے حکم, اس میں کوئی عقل ہم کو سمجھ میں نہیں آئی. حکم تعبدی ہم کہے تھے نا, ایک حکم کیا ہوتا, حکم معقولۃ المعنی, اس میں ہم کو کچھ سمجھ میں آیا. حکم تعبدی میں نہیں سمجھ میں آیا کیوں ہے ایسا, لیکن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, تو ہم آمنا صدقنا کر کے آگے بڑھ گئے اور اس پر عمل کرنے لگے. تو یہ بہت ضروری ہے, عورتیں بالغ ہونے سے پہلے ان کو یہ مسائل سکھانا ضروری ہے, کیونکہ عورت پر فرض ہے کہ وہ ان کے جو بھی حیض و نفاس کے جو سائیکلز ہیں, فرض ہے, واجب بھی نہیں,
سنت بھی نہیں، مستحب نہیں، فرض ہے عورت پر، ہر ایک بالغ عورت پر کہ وہ اس کے سائیکلز کو نوٹ ڈاؤن کرے، کب سے کب ہوتے ہیں، کب سے کب ان کا حیض ہے، کب سے کب ان کی طہر ہے، کب سے کب ان کا نفاس ہے. ٹھیک، یہ سب ان کو نوٹ ڈاؤن کرتے رہنا زندگی بھر، بالغ ہوتے ہی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو والدین ہیں ان پر فرض ہے کہ وہ سکھائیں اپنی بیٹیوں کو یہ مسائل. اور جو حضرات، اب آپ سوچیں گے صرف عورتوں کے لیے ہے، مرد کے لیے نہیں ہے. مرد کے لیے بھی ہے، کیونکہ اس میں مرد جماع کر سکتا نہیں کر سکتا، عورت سے تعلق پیدا کر سکتا نہیں کر سکتا، اس کے مسائل کا بھی تعلق ہے اس سے. ٹھیک، اور نکاح طلاق کے مسائل کا بھی تعلق ہے اس سے. ازدواجی زندگی بھی جڑی ہوئی ہے. جی ہاں بالکل، ازدواجی تعلقات، زندگی زوجہ اور زوج کے بیچ میں جو بھی مسائل پیش آتے ہیں ان مسائل کا تعلق ہے اس سے. تو تمام شوہروں کو، ازواج کو بھی ضروری ہے کہ وہ شادی سے پہلے یہ مسائل سے واقف رہیں، اگر نہیں ہوئے شادی کے بعد واقف ہو جائیں، لیکن یہ ضروری مسائل ہیں. ٹھیک ہے، تو ضروری ہے، کیونکہ آج کل کیا ہو رہا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کو نماز کب پڑھنا ہے کب نہیں پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کہیں گے، اب ایسا ہم مرد ہیں، ہم کو عشاء کی نماز فرض تھی، ہاں وہی پڑھ کے آئے. فرض ہے کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ حکم فرما رہا ہے تم کو پڑھنا ہے، تو ہم پڑھے تو ثواب ملا، اگر نہیں پڑھے گناہ ملے گا. ٹھیک ہے، اگر چھوڑ دیے، بند کر دیے، ڈکلائن کر دیے، نہیں چھوڑ دیے چلتا. تو ہم، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکم فرمایا اس لیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں. ٹھیک، ویسے ہی اللہ تعالیٰ عورت کو حکم فرما رہا ہے کہ تم کو اس وقت نماز پڑھنا ہے، اس وقت نماز نہیں پڑھنا ہے. تو عورت کا کام ہے نہیں پڑھنا. تو جب اگر نماز پڑھے تو پھر گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کی حکم کی خلاف ورزی ہو رہی. اصل مقصد نماز پڑھنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے. ٹھیک، اللہ تعالیٰ جو فرمایا وہ کرنا، نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا. ٹھیک، تو اس لیے ہم دیکھیں گے کہ عورت کو جو حیض میں ہے، کبھی کبھار ایسے مسائل پیش آتے کہ وہ سمجھتی کچھ دن کے لیے وہ حیض میں ہے. ہم پڑھیں گے مسائل، بعد میں اس کو پتہ چلتا کہ وہ دن پیچھے جو گزرے تھے وہ حیض میں نہیں تھی. ٹھیک، تو وہ دن کی نماز اس کو پڑھنا پڑتا، قضا کرنا پڑتا، گناہ نہیں ہوتا. تو کیا ہوتا، اس کے لیے دو ثواب ہیں. پہلی بار جب وہ حکم کی تعمیل کری کہ مجھے ابھی نماز نہیں پڑھنا ہے، پھر بعد میں پتا چلا کہ نہیں وہ حیض نہیں، استحاضہ تھا، نماز پڑھنا تھا مجھے، تو دوسرا ثواب ملا. تو عورت کے لیے دو ثواب ہیں یہاں پہ. پہلے نماز نہیں پڑھنے کا ثواب ہے، پھر نماز پڑھنے کا ثواب ہے جب پتا چلا کہ نماز پڑھنا تھا مجھے. ٹھیک، تو یہ شریعت ہے، اس پر عمل کرنا ہے. تو حیض جو ہے، اگر حیض کوئی عورت حاملہ ہے، ہم کہیں کہ حیض وہ ہوتا ہے جو حاملہ نہیں ہو. اگر کوئی حاملہ ہے اور خون جاری ہو گیا، خون خارج ہوا، تو وہ حیض نہیں کہلائے گا، وہ استحاضہ ہے. استحاضہ ایک ہوتا حیض. یہ حیض ہے، ڈس آرڈر بھی بول سکتے ہیں انگلش میں. جی ہاں، انٹرا، اس کو ڈسفنکشنل کیا بولتے ہیں، کچھ لکھا ہوا دیکھیے، یوٹرائن ڈس آرڈر بول رہے ہیں اس کو. ابھی نہیں آگے. تو وہ کیونکہ یہ ہے استحاضہ. ایک ہوتا حیض، یہ نارمل ہے، اور ایک ہوتا استحاضہ. استحاضہ ہے ایب نارمل بلیڈنگ، حیض نارمل بلیڈنگ ہے، استحاضہ ایب نارمل بلیڈنگ ہے. حیض جو ہے وہ کہاں سے آ رہا، یوٹرس سے آ رہا. تو بایولوجیکلی ایک اوپر سے سمجھنے کے لیے ہر مہینے یا ہر ایک سائیکل ہوتی، مہینہ ہی ضروری نہیں ہے، ایک سائیکل ہوتی ہے عورت کی، جہاں پر جو بالغ عورت ہوتی ہے حمل کے لیے اس کا رحم کو تیار کیا جاتا ہے قدرتی طور پر. تو وہاں پر وہ خون وغیرہ سب جمع ہوتا ہے تاکہ اگر مرد کی طرف سے کوئی تعلق پیدا ہو تو پھر حمل ٹھہرے گا. جب حمل ٹھہر جاتا تو پھر وہ جو یوٹرس میں یہ جو خون تھا وہ حمل کے لیے طاقت اور تقویت کا سبب بنتا. اسی لیے یہ ایک بایولوجیکل پروسیس ہے. تو پھر ایک پیریڈ رہتا جب تک رکتا، حمل دیکھتا خون ہے نہیں ہے رحم میں، پھر اس کے بعد کیونکہ یہ تعلق پیدا نہیں ہوا، حمل نہیں ٹھہرا، تو وہ خون باہر نکل جاتا. تو وہ رحم کا خون جو رہتا وہ حیض رہتا. الگ الگ عورتوں کی الگ الگ رہتی. لیکن جو استحاضہ ہوتا یہ رحم کا نہیں ہوتا، یہ کوئی بیماری کی وجہ سے ہوتا.
کوئی رگ پھٹ گئی, کچھ کمزوری یا کچھ ہاں کچھ ہو گیا تو وہ نارمل خون نکلتا. یہ جو ہے یہ خاص خون ہے, یہ جو ہے کوئی رگ پھٹ گئی, کوئی نس پھٹ گئی, وہ خون نکل رہا, تو وہ استحاضہ ہے. ٹھیک, تو اس لیے بھی علماء فرماتے ہیں کہ کوئی بھی قسم کی اب نارمل, یہ جو ہے یہ ایک فائدہ ہے, اس کو ایک رول مت سمجھیے, قاعدہ مت سمجھیے. برائٹ ریڈ ہوتا اکثر یہ نارمل, آپ کا اگر آپ ہاتھ پہ کٹ ہو گیا کچھ, کیسا خون ہوتا؟ برائٹ ریڈ رہتا. یہ استحاضہ ایسا رہتا عموماً. آپ اس کو دیکھ کے مسائل نہیں, آپ کے مسائل, آپ کو مسائل پڑھنا ہے, ارے یہ تو برائٹ ریڈ ہے, بلکہ آپ نہیں سوچنا. یہ جو رہتا ہے نارملی ڈارک رہتا, تھوڑی اس میں قدرت رہتی, برائٹ ریڈ نہیں رہتا اکثر. یہ آپ یہ نہیں سوچنا کہ بھائی برائٹ ریڈ ہے تو استحاضہ ہے, ڈارک ہے تو حیض ہے, ایسا نہیں ہے. مسائل پڑھ رہے ہیں ہم, آسان ہو گیا تھا بہت. برائٹ ہے تو استحاضہ ہے, ڈارک ہے تو پھر کچھ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم کو. یہ خالی ایک فائدہ ہے بتانے کے لیے کہ اکثر ایسا ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو برائٹ ریڈ کیونکہ نس میں سے آ رہا نارمل خون ہے. یہ جو ہے یہ خاص خون ہے جو کہ حمل کی تقویت کے لیے تیار کیا گیا تھا. حمل نہیں ٹھہرا اس لیے وہ خون نکل گیا باہر. ٹھیک ہے, یہ ایک اوپر سے بایولوجی آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں, بہت سی ریسورسز ہیں, مصادر ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ پہلا سینٹنس سمجھ میں آ گیا. اصل میننگ مطلب کیا ہے؟ یہی جو اس کا اپوزٹ ہے, برعکس ہے اس کا. استحاضہ یعنی حیض کی جیسا دکھنے والی چیز. حیض نہیں ہے لیکن آپ کو بظاہر دکھتا ہے کہ وہ حیض ہو رہا. تو اگر وہ ہوا تو مطلب نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں, ہم دیکھیں گے وہ آپ معذور کی تعریف میں آتا ہے, وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے آگے. معذور میں آتے وہ. Its minimum duration is 3 days. That is 72 complete hours. While its maximum is 10 days. Okay. 240 complete hours. Its average is between the two. That is 5 days. یہ لکھ لیے نمبر 2. جی. تو حیض کا منیمم ڈیوریشن جو بلیڈنگ ہوتی ہے ایک نارمل عورت کو حنفی فقہ کے مطابق کم سے کم کتنے؟ 3 دن, یعنی کتنے آورس؟ 32 گھنٹے کے حساب سے دیکھیں گے. میکسیمم 10 days. 10 ڈیز کی بلیڈنگ ہوتی, یعنی کتنے ہے بھیا؟ 10 into 24 240. کم سے کم 3 دن یعنی 72 گھنٹے ہونا اگر بلیڈنگ, تو وہ حیض ہے. 10 دن کے اندر 240 آورس تک, اس سے زیادہ نہیں. اگر 3 دن سے کم ہے یا 10 دن سے زیادہ ہے تو کیا ہے؟ تو وہ استحاضہ ہے. تو وہ حیض نہیں کہلائے گا, کیا کہلائے گا؟ استحاضہ. استحاضہ میں آپ کو ہم کبھی کہے کہ معذور کے مسائل کے ساتھ چلنا ہے, اس میں نماز بھی پڑھنا ہے, اس میں روزہ بھی رکھنا ہے, سب برابر چلنے والا ہے, نارمل ہے. آپ خالی بس آپ معذور, جیسے کہ آپ کے سمجھیے ناک پھٹ گئی, کسی کا خون نکل رہا, یا کسی کو پیٹ کا مسئلہ ہو گیا, ہوا خارج سے آ رہی بار بار, ٹھیک, یا کسی کو پیشاب کے خطرے نکلنے کا مسئلہ ہو گیا, بیماری ہو گئی, تو بیماری کی طرح اس کو شمار کیا جائے گا استحاضہ. 3 دن سے کم یا 10 دن سے زیادہ اگر ہوا تو. ٹھیک ہے, تو ہر ایک عورت کی عادت ہوتی ہے. تو جو فرسٹ ٹائم, اس لیے ہم ابھی کہے کہ بچیوں کو پہلے سے بالغ ہونے سے پہلے سے پڑھا دینا ہے سب, تاکہ فرسٹ ٹائم جب وہ بالغ ہوتی ہے اور جب پہلی بار ان کو حیض ہوتا ہے, اور حیض بھی پہلی بار ہونا 9 سال کے بعد, ہجری سے 9 سال سے پہلے ہوا تو ہم اس کو حیض نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے, 9 سال کے بعد اگر حیض ہوا کسی کو تو ہم دیکھیں گے کتنے دن تک ہوا. 3 دن ہوا سمجھیے ایک عورت کو, تو ہم کیا ہے بولیں گے؟ 72 آورس ہوا نا حیض. تو مثال کے طور پر ایک عورت کو 5 days کے لیے ہوا. اب کیا ہوتا ہے, کنٹینیوسلی کبھی کبھار ہوتا, کبھی کبھار کنٹینیوسلی نہیں بھی ہوتا, بیچ میں بریکس آ جاتے. ٹھیک, تو اب مثال پکڑیے 5 دن کے راستے ہوا, تو یہ اب ان کی کیا ہے؟ عادت ہے. فرسٹ ٹائم جب ہوا کیا ہے یہ؟ اس کو بولیں گے ہیبٹ, انگریزی میں بولیں گے ہیبٹ ہے یہ آپ کی. اب آپ کو پکڑ کے چلنا ہے, آپ کو معلوم ہو گیا, اس لیے آپ کو نوٹ ڈاؤن کرنا ہے. آپ کے جو بھی عورت ہے ان کو اپنے اپنے ہیبٹ کیا ہے, ان کی عادت کیا ہے, لکھ لے کے رکھنا, کیونکہ عادت بدلتی. تو میری لاسٹ عادت کیا تھی, اس کے حساب سے حکم لگیں گا. تو اب 5 دن ہوا, 5 دن ہوا سمجھیے, پھر طہر آیا. اچھا, اس کے بعد طہر کا ذکر ہے وہاں پہ, طہر نہیں ہے شاید ابھی, ٹھیک ہے, طہر میں بول دیتا ہوں. طہر تو
ایک حیض اور ایک دوسرے حیض کے بیچ میں جو فاصلہ ہے, انٹرول جو ہو, جو بیچ میں جو مدت ہے, انٹرول پیریڈ ہے, کتنے دن کم سے کم ہونا؟ حنفی فقہا کے متعلق کتنے دن ہونا چاہیے؟ 15 دن. یعنی حالت پاکی جو اس کو پاکی, طہر بولیں گے اس کو, طہر, پیورٹی. تو کم سے کم 2 حیض کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ 15 ڈیز. اگر 15 ڈیز نہیں ہوئے تو ہم کہیں گے وہی پرانا حیض چل رہا تک. تو وہ حساب سے مسائل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. ہم اوپر سے پڑھیں گے, پورے باریکی میں تو ہم جانے سکتے کیونکہ اس کے خود کے خاص کتابیں رہتے. جی تھوڑا سمجھ میں نہیں آیا. 15 ڈیز کے اگر وہ اندر رہا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہی پرانا. ہاں, تو مطلب فار ایگزامپل سمجھیے آپ ایک ایسا ایک لائن لگائیے, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ابھی چل رہا, سمجھے یہاں پہ. اور عورت کو فار ایگزامپل کتنی ہے بولے 5 ڈیز, تو ان کی عادت 5 ڈیز ہے. ٹھیک, 5 ڈیز پر ان کی ختم ہو جاتی ہے بلیڈنگ. پھر فار ایگزامپل یہ ایک نارمل عورت کی بات ہو گئی. 5 ڈیز کے بعد پھر کیا ہوا؟ 15 دن لگائیے, 5 + 15 20. ٹھیک ہے, تو پھر ان کو 21 پہ یہاں پر بلیڈنگ ہوئی پھر سے. تو 5 پر بلیڈنگ ہوئی تھی پلس 15 ڈیز نیکسٹ بلیڈنگ 21 ڈے پہ ہوئی. دونوں بیچ میں کتنا فرق ہے؟ 16 دن. تو 15 سے اوپر ہے نا. تو یہ نارمل ہے. یہ ایک الگ حیض ہے, یہ الگ حیض ہے. ٹھیک ہے, تو بیچ میں نمازیں پڑھیں گے, کریکٹ. یہاں پر یہ تو حصہ حیض کا تھا, پھر یہاں پر پھر سے حیض شروع ہوا ان کا, کریکٹ. تو یہ جو ہے طہر کا پیریڈ ہے. صحیح سمجھ میں آ رہا میں کیا عرض کروں؟ یہاں پر انہوں نمازیں پڑھیں گے, روزے رکھیں گے, یہاں پہ نہیں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, نمازیں معاف ہے لیکن ساقط ہے, روزے لیکن قضا کرنا پڑتا یہ پیریڈ کے, حیض کے جو روزے ہوتے اگر رمضان میں ہے تو. ٹھیک ہے, یہ نارمل ہو گیا. آپ کا سوال کی طرف پھر سے چلیے. اور ایک, اب فار ایگزامپل سمجھیے 5 ان کی پہلی عادت تھی, چلیے 5 پہ ان کو حیض ہوا, پھر 15 ہے, 15ویں دن یہاں پر حیض ہوا. تو یہ جو حیض تھا ہم سمجھے عادت کے حساب سے ہم 5 دن چلے, لیکن پھر دیکھے آگے جا کے کہ یہ پرانا حیض ہم سمجھے کہ پھر سے نیا حیض شروع ہوا, لیکن ہم جب غور کریں دونوں کے بیچ میں طہر 15 دن کا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے تو بیچ میں گیپس آتے والا نہیں. بیچ میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کنٹینیوس بلیڈنگ ہو 5 دن میں. یہاں پر صحیح عورت ہے 5 دن میں نارمل آپ دیکھیں گے ابھی 1 دن ہوا, 1 دن نہیں ہوا, 1 دن ہوا, 1 دن نہیں ہوا, 1 دن ہوا, ختم ہو گیا, پھر نہیں ہوا. تو ہم کہیں گے ویسے ہی جو بیچ میں نہیں ہو رہا نا, چھوٹا گیپ جو آ رہے تھے نا, ایک بڑا گیپ آیا ایکچولی وہ, لیکن وہ وہی حیض ہے, یہ وہی حیض چل رہا, وہ بعد میں معلوم ہوا. تو ایسا بھی چلتا پاشا, مطلب ایسا بیچ میں گیپ ہوتا, کچھ عورتوں کو ہارمون امبیلنس کی وجہ سے ایسا ہوتا, تو بعد میں معلوم ہوتا آپ کو. آپ سب نمازیں پڑھتے بیچ میں کیونکہ آپ پاک ہو گیا سمجھتے, لیکن ایکچولی بعد سے پھر خون نکلتا تھا, سوچتے ارے یہ تو حیض ابھی بھی چل رہا. ٹھیک ہے, وہ نارملی ہارمون امبیلنس کی وجہ سے ہوتا. تو یہ خیر باریک مسائل دیکھیں گے, پورا پڑھے بعد سمجھ میں آتا آہستہ آہستہ. شروع میں تھوڑا مشکل ہے. 15 دن کم سے کم رہنا 2 حیض کے بیچ میں, تو یہ الگ حیض کہیں گے ہم, اور یہ الگ حیض. اگر دونوں کے بیچ 15 دن نہیں ہے تو ہم ایک ہی حیض چل رہا تھا وہ ایکچولی. اس کے مسائل دیکھیں گے ضرورت پڑی تو. ویسے ہی ایک نفاس ہوا. نفاس کیا مطلب؟ جو زچگی کے وقت ہوتا تھا. ہاں, جب بچہ تولد ہوتا ہے, ولادت کے بعد جو بلیڈنگ ہوتی ہے, جو خون خارج ہوتا ہے, اس کو ہم نفاس کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو حیض جو ہے ولادت, یہ اس میں حمل کا کوئی ہے نہیں. حمل ہو بھی سکتا, حمل نہیں ہوتا. اگر حمل ہے تو پھر حیض نہیں ہوتا. حمل ٹھہرنے کے بعد جب ولادت ہوتی ہے بچے کی تو پھر نفاس ہوتا. ٹھیک, تو جو 2 حیض کے بیچ میں 15 دن, یعنی فار ایگزامپل
یہاں دیکھیے ایک حیض ہوا, حیض 1, کچھ دنوں کے بعد دوسرا حیض 2 ہوا, تو کم سے کم 15 دن ہونا. ویسے ہی بیچ میں ویسے ہی ایک نفاس ہوا, بچہ پیدا ہوا سمجھیے, پھر کچھ دن کے بعد حیض ہوا, تو کم سے کم اس کے بیچ میں بھی 15 دن ہونا. تو حیض کی بھی ایک عادت ہوتی ہے, نفاس کی بھی ایک عادت ہوتی ہے, اور طہر کی بھی ایک عادت ہوتی, طہریاں ہیں. کم سے کم 15 ہونا, لیکن کسی کی عادت زیادہ بھی ہو سکتی, سالوں بھی ہو سکتا. عورتوں کو سالوں تک بھی حیض نہیں ہوتا, ایسا بھی ہو سکتا, ہوتا ہے ایسا کچھ عورتوں کو. ٹھیک, تو وہ 15 دن کم سے کم ہونا لیکن. ٹھیک ہے, تو یہ اوپر کے میرے خیال سے باتیں سمجھ میں آگے ہوں گے. آگے پڑھی, کچھ ڈاؤٹ ہے اس میں فی الحال تو ٹھیک ہے. چلیے. If the bleeding is for less than 3 days or more than 10 days, then the excess bleed is not menstruation, rather it is dysfunctional uterine bleeding. ہاں, ڈس فنکشنل یوٹرائن بلیڈنگ کیا مطلب؟ استحاضہ. استحاضہ. اگر 3 دن سے کم ہے یا 10 دن سے زیادہ ہے, یعنی 72 گھنٹوں سے کم یا 240 سے زیادہ, تو وہ استحاضہ ہے, حیض نہیں ہے. جی. During the period of menstruation, that is its maximum 10 complete days, any color that is seen as well as intermittent breaks from bleeding, again within the possible 10 days, complete 10 days, is considered menstrual blood, thus preventing her from praying or fasting. The fast month. جی, تو یہ جو 3 اور 10 دن کے بیچ میں جو گیپ رہیں گا آپ کا, جو کہ حیض کہلاتا ہے, چاہے کسی کا 4 ہو, کسی کا 5, کسی کا 6, کسی کا 7, کسی کا 10 بھی ہو سکتا, 3 بھی ہو سکتا, 10 بھی ہو سکتا, اور اس کے بیچ میں, تو اس میں کوئی بھی قسم کا کلر دکھے, ریڈ, یلو, بلیک, کوئی بھی ڈارک, ہر قسم کا کلر رنگ کو ہم حیض ہی مانیں گے. کچھ اور مذاہب میں شاید کچھ خاص ہے کہ یہ کلر رہا تو ہی حیض ہوتا, ایسا ہے. حنفیوں کے پاس کوئی بھی قسم کا کلر ہو, ہم اس کو حیض مانیں گے. ٹھیک ہے. حیض ختم کب ہوگا؟ جب وہ وائٹ ہو جاتا کلر یا کلیئر ٹرانسپیرنٹ ہو جاتا, تو ہم کہیں گے کہ حیض ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, کاٹ کے بتائے تو واقعہ. جی, انشاءاللہ اس کے بارے میں میرے کو واقفیت نہیں ہے, تو ہم بعد میں بات کریں گے. The fast must be made up if duration Ramadan as opposed to the prayers. ہاں, تو جب حیض میں عورت ہو 3 یا 10 دن کے بیچ میں اس کی عادت ہے نارمل, تو ہم کہیں گے اتنے دن ان کو, جیسے 5 بولے ہم, تو اتنے دن وہ عورت کو نماز نہیں پڑھنا ہے, منع ہے, حرام ہے, حرام. نہ ہی روزہ رکھنا ہے, حرام ہے روزہ رکھنا. نمازیں ساقط ہو گئی, نمازیں واپس نہیں پڑھنا ہے, لیکن روزے اگر رمضان میں تھے آپ, تو اتنے دن کے روزے آپ کو پھر قضا کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, اور آپ کو ثواب مل رہا ہے اس میں, کوئی نہ سمجھے ارے روزہ نہیں رکھ سکتے ہوں, آپ کو ثواب مل رہا. ہاں, آپ کی جو روز مرہ کی عادت تھی 5 وقت نماز ایک مسلمان پڑھتا ہے, کوئی چھوڑتا تو نہیں ہے عمدن, تو مسلمان کیونکہ ہم نماز پڑھتے ہیں, تو فقہا فرماتے ہیں کہ عورت کو چاہیے کہ اپنا جو روحانی روٹین ہے روز مرہ کا نماز پڑھنے کا, تو آپ مصلی پر بیٹھیے, کچھ دیر ذکر کیجیے اللہ تعالیٰ کا. اتنی اس دنوں میں نماز نہیں پڑھ سکتے آپ, کم سے کم مصلی پر بیٹھیے اور اپنی جو روٹین تھا آپ کا روز کا, جو ایک معمول تھا, اس پر عمل کریے, تاکہ آپ اس اپنے روحانی معمول سے دور نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے. The following things are also unlawful during menstruation. Number 1, sexual intercourse. جی. Number 2, tawaf. جی. Number 3, entering a mosque even if only to pass through. ہاں, تو جماع حرام ہے, زوج سے, شوہر سے جماع تعلق قائم نہیں کر سکتے, حرام ہے ان دنوں میں, حیض کے دنوں میں. استحاضہ میں مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہ بیماری ہے. حیض کا خاص فقہی حکم ہے, تو ان دنوں میں تعلق قائم نہیں کر سکتے. ویسے ہی کعبے کے طواف بھی نہیں کر سکتے. طواف تو ہو جاتا اگر کرے, لیکن اس سے پھر دم لازم ہو جاتا ہے. ہم حج میں دیکھیں گے وہ انشاءاللہ مسائل جب پڑھیں گے. ہاں, دم ہو کے پھر بدنا بھی ہو سکتا, وہ دیکھیں گے. بکرا ہو کہ اونٹ ہو, وہ بھی ہو سکتا وہاں پہ, اور خطرناک ہے. طواف زیارہ میں تو اور ٹائٹ ہے, تو طواف نہیں کر سکتے. طواف ہو جاتا لیکن کاؤنٹ ہو جاتا. یہاں پہ نماز کاؤنٹ ہی نہیں ہوتی, لیکن طواف کاؤنٹ ہوتا, لیکن
گناہ کے ساتھ اور صرف دم بھی دینا, اور مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے. یہی گزرے کیوں نہ ہو. ہاں صرف گزرنے کے واسطے ہی صحیح. ہاں کچھ کسی کو عذر ہے, آج تو نہیں ہوگا ایسا, پرانے زمانے میں تھا, کسی کا گھر ایسا بنا ہوا ہے کہ وہ مسجد میں ہی کھلتا ہے, پہلے تھا ایسا. آج تو تقریباً نہیں ہوگا, کچھ جگہ پہ ہوگا, کوئی امام صاحب کے پاس ہوگا, ان کے لیے گنجائش ہو سکتی ہے ضرورت کے تحت, باقی کے لیے بالکل بھی گنجائش نہیں. being touched from right below the navel to right below the knee. ہاں تو زوج اپنی زوجہ کو جو کہ حائض ہے, حیض میں جو ہے ان کو کیا کہیں گے؟ حائض. حائض کو وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک وہ ہاتھ براہ راست نہیں لگا سکتا, ڈائریکٹ سکن ٹو سکن کانٹیکٹ وہ نہیں کر سکتا زوج اپنے زوجہ کو ایام حیض میں. اگر کوئی حائل ہے, اگرچہ کہ کوئی شہوت نہیں ہے, صرف ایسے ہی ٹچ کیا, مس کیا, نہیں کر سکتے, حرام ہے. اگرچہ کہ شہوت بھی نہیں ہے تو بھی حرام, ایون وداؤٹ ڈیزائر, دونوں صورتوں میں بھی جائز, دونوں میں بھی جائز نہیں ہے. ہاں اگر کوئی کپڑا وغیرہ رکھ کر ہاتھ لگایا گیا ہے جس سے گرمی محسوس نہیں ہوتی, کپڑا موٹا رہنا. ہم اگر کپڑے کی بات کر رہے ہیں, حائل کی بات کر رہے ہیں, بیریئر کی, اس کا مطلب یہ ہے کہ بیچ میں گرمی محسوس نہیں ہونا چاہیے جسم کی. ایسا کا کپڑا ہے, زوجہ پھر شہوت کے ساتھ بھی ہاتھ لگا سکتا اس جگہ پر, ناف سے لے کر گھٹنوں تک, لیکن شرط ہے کہ ڈائریکٹ سکن ٹو سکن کانٹیکٹ نہیں ہو, وہ حرام ہے. reciting the Quran. قرآن پڑھنا بھی حرام ہے, جیسے کہ حالت جنابت میں. مرد حضرات کو جنابت کی حالت میں قرآن پڑھنا حرام ہے. سن سکتے لیکن حرام ہے. پڑھنا یعنی زبان سے اقرار, لفظ نکلنا جو سننے آتا ہے, ٹھیک, سننے نہ بھی آئے لیکن زبان سے پڑھنا حرام ہے. ہاں آپ دیکھ کر ذہن میں پڑھ سکتے, ٹھیک. ہاں ہاتھ لگانا تو آبویسلی وضو میں ہاتھ نہیں ہو سکتا, پھر جنابت کی حالت میں اور حیض کی حالت میں تو بالکل بھی وہ بھی حرام ہی ہوگا. وضو نہیں ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں, وضو نہیں ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں, ہاتھ نہیں لگا سکتے. لیکن نفاس میں, حیض میں, جنابت کی حالت میں آپ پڑھ بھی نہیں سکتے. اب سوال اٹھتا کہ روزمرہ کے ہمارے ذکر و وظائف ہیں, کوئی قرآنی آیتیں ہیں, تو ہم ماشاءاللہ بہت کافی لکھا ہوا ہے, ذکر کی غرض سے یا حفاظت کی غرض سے, ٹھیک, یا دعا کی غرض سے, یا حمد کے لیے جو بھی ہم پڑھتے ہیں. جیسے حمد کے لیے کیا مطلب؟ الحمدللہ. کبھی کوئی نعمت ملی تو ہم الحمدللہ نکل رہا تھا منہ سے, تو یہ اللہ کی ہم تعریف بیان کرنے کے لیے پڑھے. ہم قرات تلاوت کی نیت نہیں تھی ہماری, قرات نہیں کرنا ہے, تلاوت نہیں کرنا ہے, لیکن ذکر کی نیت سے, حفظ کی نیت سے, دعا, حفظ یعنی حفاظت. یہاں پہ حفظ کا مطلب تلاوت نہیں ہے جو حفاظ کرتے ہیں, حفظ کا مطلب حفاظت. میرے خیال سے حفاظت کے برائے میں محافظہ لکھ دیتا ہوں تاکہ, جیسا حفاظت میں وظائف بہت سے پڑھتے ہیں. جی ہاں, تو حفاظت کے لیے وظائف پڑھتے ہیں, ذکر کے لیے یا دعا کے لیے دعا کرتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا, قرآن میں آیا, قرآن کی آیت ہے. حمد, اس کے لیے رخصت ہے, پڑھ سکتی عورت اس نیت کے ساتھ. لیکن قرات کی نیت, تلاوت کی نیت, جیسے کوئی حفظ کر رہا, نہیں کر سکتے. تو اب علماء فرماتے ہیں کوئی حفظ کرنے والے ہیں تو حنفیوں کے پاس اتنے دن انہوں نہیں پڑھ سکتے, تو ہو سکتا ان کا قرآن انہوں بھول جائے. تو کچھ حنفی علماء کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی استاد پڑھانے والے ہیں تو ایک ایک کلمہ پڑھے, ایک قرآن کا ایک کلمہ پڑھے, ایک کچھ دیر کے لیے ہاں خاموش ہو جا, ٹھیک ہے, تھوڑا وقفہ, پھر ایک کلمہ پڑھیے. ایسا پڑھائیے کسی کو اگر پڑھانا ہے تو. خیر آج تو مصحف ہے ہمارے پاس, کتابی شکل میں قرآن ہے, پہلے پڑھاتے تھے, ٹھیک ہے, حفاظ کرام. تو ویسا کرنا کہتے ہیں, کیونکہ آپ ایک ایک کلمہ پڑھے تو وہ تلاوت نہیں کہلاتا, کیونکہ کم سے کم چھوٹی آیت کیا ہے, دو کی ہے. ثم نظر, سورہ مدثر میں آیت ہے ثم نظر, کم سے کم 2 حروف 2 کلمات کی ایک آیت ہوتی. تو اگر آپ 2 کلمات ایک ساتھ پڑھ دیے تو وہ قرات ہو جاتی. تو حنف کہتے ہیں کہ ایک کلمہ کہیے, ایک وقفہ دئیے, پھر ایک کلمہ پڑھیے, وقفہ دئیے, سامنے والا پڑھانا ہو تو. اب
ہم ڈائریکٹ تلاوت تو نہیں کر سکتے. ہاں البتہ مالکیہ کے پاس قول ہے کہ اگر وہ عالمہ ہے, حافظہ ہے, روزمرہ وہ روز پڑھتی ہے, تو اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ تلاوت کر سکتی ہے. وہ مالکیوں کے پاس ہے. تو اگر کسی کو بہت مسئلہ پیش آ رہا ہے تو وہ کوئی مفتی صاحب کے پاس جائیے, حنفی مفتی صاحب کے پاس, کہ پوچھئے کہ مجھے ایسا کرنا ہے. تو ہو سکتا ہے کوئی مفتی صاحب, میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہوں یہاں پہ, خالی میں عرض کر رہا ہوں جو کتابوں میں ہے, کہ مالکیہ کے پاس ایک قول ہے جائز کا, تو کچھ حنفیہ مفتیان کرام ہو سکتا ہے کہ جواز کا فتویٰ دے کہ خاص اشخاص کو, کہ جو بالکل قرآن کا ان کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ وہ روز پڑھنا چاہتے ہیں, حافظہ ہیں, ان کے لیے رخصت ہو سکتی ہے. وہ مفتیان کرام کے پاس جا کر آپ فتویٰ لے سکتے ہیں, وہ کیا کہیں گے. اگر وہ کہے نہیں پڑھنا تو پھر آپ نہیں پڑھیں گے, کیونکہ ہم احناف کے پاس تو بالکل بھی تلاوت قرات جائز نہیں ہے حیض کے حالت میں. ٹھیک, اور پھر آگے ایک آخری پوائنٹ ہے, ٹچنگ اے کاپی آف دا قرآن انلیس وتھ اے نان اٹیچڈ بیریئر. جی ہاں, یہ وضو میں بھی آیا تھا وہی سیم چیز. جی ہاں, ڈائریکٹ ٹچ نہیں کر سکتے. حائل متصل اٹیچڈ بیریئر کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے, حائل منفصل کے ساتھ کر سکتے. نان اٹیچڈ بیریئر ہم وضو میں اس پر گفتگو کیے تھے طویل, میرے خیال سے پھر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک, کوئی ہے کیا ضرورت تو نہیں ہے نا, وضو میں کر لیے تھے ہم نے اس میں. جی یہ ختم ہو گیا. If her period ends within 10 days, کیا ٹائم ہو رہا, but after the duration 10 بج رہے ہیں, کتنے گھنٹے کتنا دیر ہوئی, بس ابھی تھوڑا وقت ہے. کتنی دیر ہوئی اس میں, 1 آور ہوا, ہو گیا ہونے پہ, تھوڑی گنجائش ہے تھوڑی. ٹھیک ہے. If her period ends within 10 days, but after the duration of her regular habit, she may not have intercourse except after one of the 3 things. اوکے ٹھیک ہے. تو اب کسی کی عادت 5 دن تھی بولے ہم, اب آپ یہاں پہ مسئلہ پیش آنے والا ہے. تو ہم کہے تھے کہ عادت بدل سکتی, کیسا معلوم ہوتا کہ بدل گئی عادت, کیسا معلوم ہوگا؟ تو طہور سے ہی معلوم ہوگا. طہر ضروری نہیں ہے طہر سے معلوم ہو. تو میں یہ پورا میٹ دوں؟ جی اچھا ٹھیک ہے, میٹ دیتا ہوں آسانی کے لیے. تو اب بیچ میں اسی کی سمجھیے آپ 3 دن تھی, 3 دن نہیں 5 دن, 5 دن ہی دیکھیں گے. 5 دن تک ان کو حیض ہوا, 5 دن مکمل ہو گئے, تو کیا ان کے لیے جماع جائز ہو گیا؟ نہیں, غسل کرنا ہے. ہاں, تو اگر فار ایگزامپل پہلے ہم 10 دن کا دے لیں گے, ہماری 3 to 10 ہے نا. اگر کسی کو حیض 10 دن تک ہوا, 10 دن ہوتے ہی جماع جائز, اگرچہ کہ نہیں بھی غسل لیا. اچھا, کیونکہ 10 دن ہو گئے, اور وہ غسل لینا وہاں پہ شرط نہیں, کیونکہ پکا معلوم ہو گیا کہ حیض ہو گیا. اب جو بھی ہے استحاضہ ہونے والا ہے, کیونکہ 10 کے اوپر چلے گیا. 10 دن مکمل ہو گئے, ہم کو پکا یقین ہو گیا کہ یہ حیض مکمل ہو چکا, تو اب جماع جائز ہے. کیوں بغیر غسل کے بھی جائز ہے؟ کیونکہ کیسا ہوتا, کبھی عورتیں ہو سکتا اپنے آپ کو رو کے غسل نہیں لے کے اٹکا بھی سکتے, کبھی ہوتا ایسا, کچھ عورتیں کر سکتی ہیں. تو کیونکہ مرد کا حق ہے, وہ زوجہ ہے مرد کی, تو جماع ڈائریکٹ جائز. ٹھیک ہے, اگر 10 دن پہ ہوا ختم. اچھا 10 دن کے اندر ان کی عادت تھی 5 کی, اگر 5 سے پہلے ختم ہوا, 3 دن کے بعد ہی چھوڑا, بھائی 3 دن سے پہلے ہوا تو وہ تو استحاضہ ہے, کوئی ڈاؤٹ نہیں. 3 دن کے بعد 5 دن سے پہلے, یعنی 4 ڈیز کے بعد سمجھیے, 4 دن ہوئے اور بلیڈنگ ختم ہو گئی, تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی نئی عادت ہے؟ نہیں, پکا نہیں ہے, پاسبل ہے, ہو سکتا. عادت عموماً 5 دن کی ہے, اس لیے ایک ایوریج ہے, وہ ضروری نہیں ہے کہ سب کی 5 ہو, ایک ایوریج دے دیے علماء کرام, کسی کی 5 کسی کی 7 ہو سکتی. تو ان کا 4تھے دن پہ رک گیا. ٹھیک ہے, اب ہم کو ڈاؤٹ ہے کہ کیا یہ نئی عادت ہے, کیا ڈاؤٹ ہے, تو کیا جماع جائز ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کی یہ عادت یقین ہے آپ کو کہ یہ عادت ہے آپ کی. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ان کو کیا کرنا ہے, 4 دن ہو گئے, بلیڈنگ رک گئی, غسل لینا اور نماز روزہ رکھنا شروع کر دینا ہے جب کا جبھی.
یہ نہیں سوچنا ابھی میری عادت ختم نہیں ہونا، 5 دن کی ہے نا میری، 1 دن کی نماز آنی پڑتی ہوں، نہیں. جب کا جب بھی بلیڈنگ رک گئی، خون خارج ہونا بند ہو گیا، غسل کرنا، آن دا اسپاٹ نماز پڑھنا جو بھی. یہ آپ جو بولے تو بیچ میں کچھ گیپ آ کے آگے کیا بولتے ہیں معلوم ہوتا. ہاں آگے جا کے معلوم ہوتا اگر کچھ ہے تو. اچھا اس میں کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہ تو معافی ہے، احکام وہی ہے نا. اس لیے ہم بولے شروع میں وہ سمجھتی کہ میں پیچھے عرض کیا تھا، شروع میں سمجھے کہ وہ نماز نہیں پڑھنا ہے، بعد میں جا کے دیکھے تو معلوم ہوا استحاضہ ہے. میں آتا ہوں کب ہوتا ویسا. جی ٹھیک ہے، تو پہلے یہاں دیکھ لیں گے 4 دن. اب ہم سوچے عادت ہو سکتی نہیں بھی ہو سکتی نہیں عادت، تو ہم کو غسل کر لینا ہے. ہو سکتی ہے عادت نہیں، غسل کر کے نماز روزہ شروع کر دینا، عبادت جو بھی آپ کو پڑھنا ہے وقت کی نماز. لیکن جماع ابھی بھی حرام ہے کیونکہ آپ عادت سے پہلے ہیں. کریکٹ، جماع ابھی بھی حرام ہے. اگر 10 دن ہو گئے جماع جائز ہے کیونکہ لاسٹ میکسیمم لمٹ ہے، حد ہے. لیکن 4 دن، اب 1 دن باقی ہے تو ابھی جماع حلال نہیں ہے. ٹھیک، یہ ایک ہو گیا، یہ ایک سیناریو ہو گیا، یہ ایک سیناریو تھا، یہ دوسرا سیناریو تھا. یہاں پہ آپ کو بالکل جائز ہے، نماز بھی پڑھنا ہے، غسل کر کے روزہ بھی رکھنا ہے، جماع تو بغیر غسل کا بھی جائز ہے. یہاں پر 4 دن پر اگر عادت سے پہلے ختم ہوا، یہ عادت 10 دن کے بعد ہے، یہ عادت سے پہلے کی بات ہو رہی ہے. یہاں پر آپ کو جماع حلال نہیں ہے، حرام ہے، لیکن نماز اور روزے آپ کو پڑھنا ضروری ہے. اب دیکھیں گے 5 دن، 5 دن پر ختم ہو گیا جو عادت ہے، تو کیا فور ہی جماع جائز ہے؟ نہیں، جماع فوری جائز نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو غسل کر کے نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، وہ تو ہے. لیکن جماع کے لیے شرط یہ ہے کہ ایک نماز قضا ہونا عورت کی. یعنی پھر وہی مسئلہ آ رہا کہ عورت ہونا بلکہ غسل نہیں کری اگر عمدن، اگر شرط لگی غسل کی تو عورت ہو سکتا ہے کہ غسل نہ کرے شوہر کو قریب نہ آنے کے لیے، تو پھر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ایک نماز قضا ہونا. تو اگر وہ غسل نہیں بھی کری اور نماز قضا ہو گئی، ایک اتنا وقت گزرا، تو پھر نماز تو آپ بغیر غسل کے پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے. غسل کرنا تو نماز کے لیے ضروری ہے. اگر کوئی غسل نہیں کی عورت، نارمل عادت جو ہے وہ مکمل ہو چکی، تو اب ان کو غسل کر کے نماز پڑھنا تھا حکم تو، لیکن وہ غسل نہیں کیے، تو ایک نماز قضا ہونے کے اتنا وقت ہے کہ ابھی دیکھیں گے. ابھی وقت جو بھی نماز پڑھنا تھا ان کو، فار ایگزامپل ابھی ہم کو عشاء کے وقت میں ہے، اگر اتنا وقت باقی ہے ابھی جس میں عورت غسل کر کے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر یہ کہہ سکتی ہے، نماز پوری بھی نہیں، صرف تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ سکتی ہے، اتنا وقت ہے کیا؟ غسل پلس تکبیر تحریمہ، اتنا وقت ہے تو نماز پڑھنے کا اتنا وقت ہے آپ کے پاس. تو اگر اتنا وقت ہے اور عورت غسل نہیں کی تو نماز اس کی قضا ہو گئی. اب جماع جائز ہوگا اگرچہ کہ غسل نہیں بھی کی. تھوڑے باری کے مسائل ہیں، اس لیے آپ لوگوں کو پڑھنا ہوگا، پڑھے تو سمجھ میں آتا ہے انشاءاللہ. میں کوشش کر رہا ہوں ایکسپلین کرنے کی، شرح کی کتاب پڑھی سمجھ میں آتا. نماز پڑھے بعد ہی اجماع جائز نہیں، جماع جائز، نماز نہیں بھی پڑھے، غسل نہیں بھی لیے تو ہو جاتا. شرط ہے کہ نماز قضا ہونا، ایک وقت نماز کا وقت گزر جانا جس میں نماز پڑھ سکتے تھے انہوں. اگر ان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ غسل کریں اور تکبیر تحریمہ کہیں، ہاتھ نماز بند پڑھیں، اتنا وقت اگر نہیں تھا ان کے پاس تو پھر نماز قضا نہیں ہوئی. حکماً وہ نماز ان کو بعد میں قضا نہیں کرنا ہے، انہوں حیض میں حکماً وہ نماز ان کی حیض کی ہی مانی جائے گی. ٹھیک ہے، لیکن اتنا ٹائم تھا ان کے پاس، وقت تھا کہ وہ غسل کر کے پھر تکبیر تحریمہ رکعت بن سکے. تو اتنا وقت اگر تھا ان کے پاس تو وہ نماز ان کی قضا ہو گئی. تو اب کیونکہ نماز قضا ہو گئی تو اب جماع جائز ہو گیا. ٹھیک ہے، تو فار ایگزامپل اب عشاء کے وقت میں ہے، کسی کے پاس اتنا ٹائم تھا فجر تک، ابھی سے فجر ٹائم ہے، تو اگر عورت ابھی غسل نہیں کی، اگرچہ وہ 5ویں دن پر تھی آج فار ایگزامپل، ہو گیا پاک ہو گئے، غسل کرنا ہے ان کو نماز پڑھنے کے لیے، لیکن وہ غسل نہیں کیے، فجر کا وقت آ گیا، عشاء کا ختم ہو گیا وقت، کیا ہوگا؟ عشاء کی نماز
خزا ہو گئی. خزا ہو گئی. اب مرد آدمی کے ساتھ جماع اس کی جائز ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر فجر سے کچھ دیر پہلے پاک ہوئی اور وقت اتنا نہیں ہے کہ وہ غسل کر سکے اور تکبیر کہہ سکے, نماز بھی نہیں, صرف تکبیر, غسل پلس تکبیر کہہ سکے, اتنا وقت نہیں ہے, تو وہ عورت کو ہم کہیں گے نماز قضا نہیں ہوئی. تو پھر جماع جائز ہے, نہیں ہوا جائز, کیونکہ نماز قضا نہیں ہوئی. تو پھر فجر کا وقت پھر گزرنا, تو جب فجر قضا ہوں گی یا انہوں غسل کر لے کے نماز پڑھ لیں گے, یا دونوں میں سے کوئی ایک ہونے والا ہے, یا تو فجر پڑھنے والے غسل کر کے, یا غسل نہیں کر کے وہ قضا کر دیں گے فجر. تو جب فجر قضا ہو جائے گی, جب جماع جائز ہو جائے گی, ٹھیک ہے جی. یہ ایک ہو گیا. دوسرا ہم دیکھ لیے کہ 10 دن ہو گیا تو ہو گیا جماع جائز. تیسرا, اگر پانی نہیں ہے ان کے پاس تو تیمم کرنا پڑتا, تو وہ تیمم کر کے ایک نماز پڑھنا. تو یہاں پر شرط نہیں ہے تکبیر کی خالی, غسل میں غسل پلس تکبیر تھا. ڈیوریشن دیکھنا ہے تو ہم کو, اگر ان کے پاس ہے کتنا وقت ہے قضا ہونے کے لیے. لیکن تیمم اگر کرنے کی ضرورت پیش آ گئی, پانی نہیں ہے ان کے پاس, تو وہ تیمم کر کے نماز پڑھنا, پوری نماز مکمل ہونا, اتنا وقت ہے کیا ان کے پاس؟ تیمم پلس مکمل نماز. غسل کے ساتھ کیا تھا؟ غسل پلس صرف تکبیر تحریمہ, اتنا وقت دیکھیں گے ہے کیا. تیمم کے لیے, تیمم کے ساتھ مکمل نماز پڑھنے کا کیا ان کے پاس وقت ہے؟ اگر ہے اور انہوں قضا کر دیے تو نماز ان کی قضا ہے. جیسے ہی نماز قضا ہوئی جماع جائز ہو گیا, ٹھیک ہے. تو یہ تین. ایک سوال تھا میرا کہ اب حیض کی حالت میں عورت ہے تو نماز جتنے بھی وہ چھوٹ گئے تو وہ تو دہرانا نہیں پڑے گا. چھوٹے نہیں, ان کو نہیں پڑھنا ہے, منع ہے, تو وہ نہیں دہرانا ہے, تو ان کے ساقط ہو گئے ان سے. یہ فرض ہے. تو اب جیسے روزے ہے اور اگر کوئی حج پر ہے, جی, اس کے امکان کیا ہے, کیونکہ روزے میں بھی یہ فرض ہے اور حج میں بھی کچھ فرائض رہتے ہیں. جی ہاں, اس چیز کا مطلب ہاں, تو روزہ آپ کو بعد میں قضا کرنا ہے, روزے کے قضا. جی ہاں. اور حج میں جو احکام ہے, باہر کے ارکان کر سکتے ہیں آپ, جو مسجد کے باہر کے ارکان ہیں, حرم کے باہر, لیکن آپ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے, طواف بھی نہیں کر سکتے ہم دیکھیں. تو پھر اس کے لیے آپ حج میں دیکھیں گے انشاءاللہ, آپ کو وہاں پر رکنا پڑتا, اور اس کے تفصیلات ہیں وہاں حج میں دیکھیں گے انشاءاللہ. رکنا پڑتا, علماء فرماتے ہیں, کچھ کہتے ہیں کر سکتے ہیں, لیکن وہ ہمارے پاس تو ضعیف قول کہیں گے ہم, رک کر پاک ہوئے بعد ہی جانا پڑتا. وہ دیکھیں گے انشاءاللہ, حج میں دیکھیں گے تفصیل سے. بلیڈنگ کا جو معاملہ ہے تو یہ کنٹینیوسلی ہوتے رہتی ہے یا پھر انٹرمیٹنٹ بھی ہو سکتی ہے, تھوڑے وقت کے جی ہاں, کبھی صبح ہو رہی ہے, جی ہاں, شام میں ہو رہی ہے. ہاں, تو انٹرمیٹنٹ ہم وہی دیکھیں گے. انٹرمیٹنٹ جب ہو رہی تو ہم کہے ایک خون اور دوسرے خون کے بیچ میں اگر یہ دو الگ حیض ہیں تو کیا شرط ہے؟ 15 دن. 15 دن کا فرق رہنا ایک خون اور دوسرے خون کے بیچ میں. اگر 15 دن فرق نہیں ہے, اس سے کم ہے, تو وہ دونوں ایک خون ہے, ایک حیض ہے دونوں. استحاضہ نہیں ہے, کیونکہ 15 دن سے کم ہے نا, ایک خون کے دوسرے خون کے بیچ میں. تو وہ جو بیچ میں جو پاکی ہے, آپ جو پاکی بظاہر پاکی دکھ رہی ہے ہم کو, تو ہم کہیں گے حکمی طور پر, فار ایگزامپل چلیے ایک ڈائیگرام لے لیجیے, چلیے 1 2 3 4 5, یہاں پر خون نکلا, پھر یہاں پہ رک گیا, ایسا نہیں, خون کو ایسا کریں گے بیچ ایسا خون نکل رکھ رہا, اب یہاں پر نہیں ہے خون, پھر یہاں پر خون آیا, پھر یہاں پر خون نہیں ہے. اب یہ جو بیچ میں ہے نا, یہ جو گیپس آ رہے ہیں, یہ جو خون ہے یہ حقیقی خون ہے, خون صحیح میں نکلا تھا, کریکٹ, یہ بھی حقیقی خون ہے, یہ بھی حقیقی خون جاری ہوا تھا, بلیڈنگ ہوئی تھی ایکچولی. لیکن یہ جو بیچ میں ہے گیپس, کیا یہ 15 دن سے کم ہے؟ بالکل کم ہے, 1 دن 2 دن 3 دن کم ہے 15 دن سے. تو یہ سارے کے سارے ایک خون ہے, ایک حیض ہے, ان کی باڈی کی, ہاں, تو اس کو ہم بولیں گے یہ حکمی بلیڈنگ ہے, یہ افیکٹولی بلیڈنگ ہو رہی, لیگلی شرعی طور پر اس کو ہم بلیڈنگ ہی کہہ رہے ہیں, اگرچہ کہ حقیقی طور پر بلیڈنگ نہیں ہوئی, لیکن حکمی طور پر. حکمی ہم دیکھیں نا, نجاست جب وضو ٹوٹتا ہے, وضو کا ٹوٹنے کا کیا ہے قاعدہ؟ قاعدہ کیا ہے؟
حدث کا قاعدہ کیا ہے؟ نجاست خارج ہونا جسم سے حقیقتاً یا حکماً. کیا مطلب حقیقتاً؟ بو اور آواز بو محسوس ہو رہا. ہاں نہیں، خون نکلا فار ایگزامپل، یا آپ جا کر فارغ ہوئے تو نجاست حقیقتاً نکلی نا جسم سے، نکلی، ایکچوئل ٹوٹ گیا وضو. ایکچولی نجاست لیفٹ دا باڈی، ٹھیک، وہ حقیقتاً ہے. حکماً کیا مطلب تھا؟ خارج. جیسے کہ آپ کو اب خون نکلا، بلیڈنگ ہو رہی، آپ کیا کریں؟ جلدی سے کپڑے سے پوچھ دی، وہ بہنے سے پہلے، کیونکہ بہتا ہوا خون توڑتا وضو کو، کریکٹ. جو خون نہیں بہتا وہ نہیں توڑتا وضو کو حنفیہ کے پاس. تو آپ خون اب بہنے ہی والا تھا، پوچھ دیا، تو کیا ہوا؟ یہ حکمی طور پر خون بہا، اگرچہ کہ حقیقتاً خون ایکچولی بہا. کیا آپ پوچھ دی؟ نہیں بہا، آپ پوچھ دی، لیکن وہ بہے ویسا ہی ہو گیا. جیسے ہم فار ایگزامپل ہٹلر کا ایگزامپل دیتے ہیں. ہٹلر تے لوگوں کو مارا، یہودیوں کو ہٹلر مارا، ہٹلر مارا انہوں نے، جا کے مارا پوروں کو؟ نہیں، ایکچولی نہیں مارا انہیں. لیکن ہم کیوں بولتے انہیں مارا؟ افیکٹولی، حکماً انہیں مارا، آرڈر تو نہیں دیا تھا. شاہجہاں تاج محل، ہاں شاہجہاں تاج محل بنایا، انہیں خود بنایا ہاتھوں سے؟ نہیں بنایا، حکماً شاہجہاں ہی بنایا. افیکٹولی اس کی وجہ سے بنا تاج محل، ایکچولی وہ پورے مزدورہ بنائے. ویسے ہی وضو بھی ہم جب پوچھ دیے، ایکچولی حدث بلیڈنگ نہیں ہوئی ایکچولی، لیکن افیکٹولی ہو گئی حکماً، ٹھیک ہے. ویسے یہاں پر بھی حقیقتاً خون بہا، لیکن بیچ میں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکی نظر آئی بظاہر اپیرنٹلی، وہ ایکچولی پاکی نہیں تھی، وہ حکماً خون ہی تھا. ہم اس کو حکماً خون بہا کہیں گے، اگرچہ کہ خون حقیقتاً نہیں بہا. تو یہ تمام کا تمام یہ پورا خون میں ہی کاؤنٹ ہوگا، حیض کا خون بنے. پہلا دن شروع ہوا ایک عورت کا، اس میں بلیڈنگ ہو رہی ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ ان کی سارا دن تک ان کی بلیڈنگ ہوتی رہیں گی، یا مطلب صبح کے وقت ہو گیا؟ ہو سکتا ہے 1 گھنٹہ ہو، 2 گھنٹے ہو، پھر رک جائے، ہو سکتا. وہ دن میں کاؤنٹ ہوگا؟ ایک دن میں کاؤنٹ ہو گیا؟ نہیں، گھنٹے والے گھنٹے. تو جیسی بلیڈنگ رکی آپ کی، آپ کا کام کیا ہے؟ 5 دن کی آپ کی عادت تھی، 3 دن پہ ابھی ہیں آپ، بلیڈنگ رک گئی، کیا کریں گے؟ نماز شروع کر دینا ہے آپ کو، غسل لے کے نماز شروع کر دینا. روزہ اگر رکھنا ہے تو فرض کر رکھ دینا. بعد میں پھر آگے چل کے معلوم پڑا، ہاں بعد میں معلوم پڑا اوکے نہیں تھی، وہ ایکچوئل چل رہا تھا، ایکچولی حیض چل رہا تھا. یعنی وہ کب ہوتا؟ اب آتے ہیں اس پہ کہ عادت چینج ہوئی. یہاں پہ ہم بات کریں عادت چینج نہیں ہوئی. اب چلیے عادت چینج ہوئی، کسی کی عادت تھی فار ایگزامپل، پھر سے 5 ڈیز لیں گے، 5 ڈیز کی عادت تھی. پہلے دن بلیڈنگ ہوئی، دوسرے دن بلیڈنگ ہوئی، تیسرے دن ہوئی، چوتھے دن ہوئی، 5ویں دن بھی ہوئی. عادت کیا ہے؟ 5 دن. 5ویں دن بھی ہوئی، 6ویں دن بھی ہوئی، 7ویں دن بھی ہوئی. نہیں رکیے، اب 1 2 3 4 5 6 7 8ویں دن نہیں ہوئی، 9ویں دن نہیں ہوئی، 10ویں دن ہوئی، 11ویں دن ہوئی. آپ کو استعراض ہے. تو سوال یہ ہے 10 دن مکمل کہ ان کی عادت کیا تھی، آپ دیکھیں گے. پہلے قاعدہ کیا ہے؟ چل رہا تھا پہلے سے. قاعدہ یہ بتا دیتا ہوں آپ کو میں. قاعدہ یہ ہے، اگر 10 دن سے زیادہ گئی تو یو ہیو ٹو ریٹرن ٹو یور عادت، اس کو اسی عادت کی طرف لوٹا کے لائی. اگر 10 دن سے اوپر ہوا تو قاعدہ یہ ہے، ٹھیک ہے. قاعدہ کیا ہے؟ 10 دن کے اوپر ہوا، یہ بیچ میں نہیں ہوا کچھ بھی، کیا ہے؟ حکمی ہے. تو اس کو ہم پورا کا پورا دیکھیں، 10 دن. قاعدہ کیا ہے؟ 10 دن سے اوپر گیا کیا کریں گے؟ لوٹا کے لاؤ عادت پہ. تو کتنے دن کا حیض ہے؟ 5 دن کا ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ 10 دن سے اوپر ہو گیا. قاعدہ یہ ہے اگر 10 دن سے اوپر ہوا تو وی ول ریٹرن بیک ٹو دا ہیبٹ، عادت. ہاں اگر 10 دن کے اندر رک گیا، 1 پہ ہوا، 2 پہ ہوا، 3 پہ ہوا، 4 پہ ہوا، 5 6 7 یہاں تک ہوا،
8, 9, 10, 11, 12 نہیں ہوا. اب دیکھیں ہم کہ 10 سے اوپر نہیں ہوا, 10 ہماری لمٹ ہے. اب ہم دیکھیں 10 کے اندر ہے, مطلب حیض ہو سکتا, اور 10 کے اوپر پھر بعد میں نہیں ہوا, 15 دن کا گیپ ہو گیا پھر, تو ہم بولیں گے اس کی اب نئی عادت ہو گئی, 5 جا کے ہو گیا 7. 10 دن کے اندر ہے تو پھر نیکسٹ ٹائم پھر 7 سے ہاں 10 دن کے اندر ہے تو ٹھیک ہے. تو جب پچھلی بار ہم دیکھے تھے جب 5 تھی نا, یہاں پہ ہم جب دیکھے کہ 5 ہے, دیکھ لیے, ہاں غور کریے, یہ اور ایک مسئلہ. جب ہم دیکھیں یہاں پر 5 ہے, 10 کے اوپر جب گئی تھی, استحاضہ کتنا ہے؟ 7 دن. نہیں, اس سے پہلے کا جو مسئلہ ابھی ہم دیکھیں 7 سے پہلے 5 ہی 6 اس کے, ٹھیک ہے. 5 دن کا حیض ہے بولے نا, کیوں؟ کیونکہ 10 سے اوپر گیا تو ہم واپس اس کو لوٹائیں گے اس کی عادت پر, کریکٹ. تو 5 پہ لے کر آ گیا, 5 حیض ہے بولے, استحاضہ کتنا ہے؟ استحاضہ یہاں سے ہے, یہاں سے استحاضہ ہے, 10 سے نہیں ہے, کیونکہ 5 عادت تھی. ہم گنتے رہے, بعد میں سمجھ میں آیا, تو کیا کریں گی عورت اس حالت میں؟ یہاں پہ وہ یہ جو حصہ ہے نا 10 کا, یہاں پر وہ نماز نہیں پڑھی, کیونکہ وہ سمجھی کہ میری نئی عادت ہے, جو ہم ابھی شروع میں بات کیے تھے, 2 ثوابوں کی جو بات کیے تھے, وہ اس حصے میں کیونکہ 5 ہے اس کی عادت. اب وہ دیکھی کہ بڑھ رہا ہے, تو وہ کہی شاید بڑھ رہی میری عادت, تو وہ نماز نہیں پڑھی, کیونکہ حیض ہو سکتا ہے, نماز نہیں پڑھے. جیسے ہی 10 کے اوپر گیا, معلوم ہو گیا یہ سارا کا سارا استحاضہ تھا, استحاضہ میں نماز پڑھنا ہے, تو واپس یہ نمازیں جو نہیں پڑھے تھے, قضا کیے تھے, اب وہ نمازیں واپس پڑھیں گے. پیچھے دیکھے وہ کہ عادت تو 5 ہے, 10 کے اوپر چلے گئے, واپس 5 پر آؤ, یہ پورے نمازاں دہراؤ, قضا کرنا ہے. تو پہلے نماز نہیں پڑھے کیونکہ وہ حیض ہو سکتا, اللہ تعالیٰ نہیں پڑھنا بولا. بعد میں معلوم ہوا کہ وہ استحاضہ تھا, تو نماز اب پڑھنا ہے, تو 2 ثواب ملے اور. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا. ویسے ہی لیکن یہاں پر عادت کے اندر رکے, ہم عادت سے تجاوز نہیں کیے, تو نئی عادت بن گئی. عادت کے اندر رہے تو نئی عادت بنتی. جیسے ہی آپ 10 کے اوپر جاتے, لمٹ کے اوپر چلے جاتے, تو آپ کی واپس لوٹایا جائے گا آپ کو عادت پر. لیکن آپ لمٹ کے اندر اگر رہے تو آپ کو پھر نئی عادت مل جاتی, نیا روٹین. ٹھیک ہے. ویسے ہی اگر ایک عورت کا 1 دن ہوا, 2 دن ہوا, 3 دن ہوا, پھر نہیں ہوا, یہ پورا حصہ نہیں ہو رہا, 10 کے اوپر چلے گئے, 3 دن کا ہی ہے سمجھے, نہیں عادت 5 کی تھی نا پہلے, شروع سے 5 کی 5 کی تھی نا, تو اب آپ 1 2 3 نہیں ہوا ہے, تو آپ بولے ویسا 3 دن نیا بن گیا, کیونکہ آپ لمٹ کے اندر ہے. 5 کے اندر ہے, ہاں 10 کے اندر ہے, تو آپ کی لمٹ کے اندر ہے, تو نئی عادت بن گئی آپ کی. ٹھیک ہے, عادت ایسا چینج ہوتی ہے, ایسا ہو سکتی اگر کسی کو کچھ چینج ایسا ہے تو آپ کا قاعدہ یہ ہے, کیا ہے قاعدہ؟ 10 یا 3 کے نیچے. فار ایگزامپل کسی کو 1 دن یا 2 دن ہوا خالی, تو یہ 2 دن ہوا, تو یہ کیا کہیں گے؟ استحاضہ ہے, یہ نئی عادت نہیں بن سکتی ہے, 5 ہی ہے آپ کی عادت ابھی بھی. ٹھیک ہے. تو قاعدہ یہ ہے کہ اگر آپ لمٹ کے باہر گئے, 10 دن کی جو حنفیہ کے پاس لمٹ ہے اس کے اوپر اگر گئے, تو لوٹایا جائے گا واپس عادت پر. تو عادت کے بعد سے جو ایام ہیں وہ پورے استحاضہ میں کاؤنٹ ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ انشاءاللہ سمجھ میں تو آ گیا. اب آپ کو تھوڑا سا ریوائز کرنا پڑتا, مراجعہ کرے تو یہ باتیں انشاءاللہ مسائل پکے ہوتے. اچھا, ایک چھوٹا سوال, جی. جیسے مرد کو احتلام ہونے کے بعد ان کے اوپر لازم ہے کہ زیادہ دیر نہ رکے, بلکہ غسل لے لے جلد سے جلد. جیسے علماء فرماتے کہ جتنے دن انہوں چلیں گے, باہر جائیں گے گاڑی لے کے, کہیں مارکیٹ گئے, جتنے قدم چلیں گے تو اتنا گناہ میں ملوث ہوں گے. اور غسل نہیں لے کے جان بوجھ کے نمازیں چھوڑ رہے ہیں, یا پھر اپنے عبادات چھوڑ رہے ہیں, تذکرہ چھوڑ رہے, گناہ ہے. نہیں دیکھیے, تو ناپاکی کی حالت میں سب کچھ کام وغیرہ کر رہے ہیں, تو سیم کیا عورت کے اوپر بھی ایسے اپلائی ہوتا کہ معلوم ہو گیا اب حیض ختم ہو گیا, اب انہوں ڈیلے کرتے جا رہے ہیں اور تاخیر کرتے جا رہے ہیں,
نمازیں وغیرہ چھوڑ رہے ہیں, غسل نہیں کر رہے ہیں, غسل نہیں کر حیض رہے, مکمل ہونے کے باوجود, ہاں پاکی حاصل نہیں کر رہے غسل, لیکن نہیں ان کے پر تو فرض ہے کہ نماز. ہم بولے بیچ میں بھی اگر آپ کے 5 دن کی عادت ہے, چوتھے دن پہ اگر آپ کو دکھا کہ آپ پاک ہو گئے, اگرچہ کہ آپ پاک نہیں ہوئے ہوں گے ایکچولی, آپ کو دکھا رک گیا خون, نماز پڑھنا ہے, جب پڑھنا ہے, غسل لینا, نماز پڑھنا. تو اگر حالت پکا معلوم ہو گیا, یہ تو پاسبلٹی کی بات تھی نا, یہ 4 دن پر ہو سکتا ہے نئی عادت بن گئی, تو جب پکا معلوم ہو گیا تو جب تو اور خطرناک ہے, جب کہ جب بھی غسل لینا ہے نماز. گناہگار ہوں گے مرد, گناہگار عورت ہو, گناہگار ہوں گے. مرد حضرات کے لیے دیکھیے جب کا جب ہی لینا ضروری نہیں ہے آپ کو. ہاں آپ کا کام ہے کہ جنابت کی حالت میں ہے تو اگر نماز کا وقت ہے, نماز نہیں پڑھے ہیں تو ضروری ہے نماز پڑھ لینا. جیسے رات کے وقت اگر کسی کو جنابت کے حالت میں داخل ہو گئے, ضروری نہیں کہ جب کہ جب ہی غسل کرنا, ٹھیک ہے تو دیر سے کریے, اٹھیں گے آپ فجر کے وقت ضرور کریے, لیکن نماز چھوڑ دینا کہ میں اس حالت میں ہوں, اس حالت میں ہوں, یہ تو بے شک گناہ کی بات ہے. اب اچھا, اب نماز کا چھوڑیے, تیمم ہے ہمارے پاس نماز, اگر اب پانی نہیں ہے تو آپ کے پاس پاکی حاصل نہیں کر رہے, مطلب غسل نہیں لے رہے, احتلام ہو گیا مرد کو پھر بھی غسل نہیں لے رہے ہیں, باہر پھر رہے ہیں, اپنے کام کر رہے ہیں, جاب کو جا رہے ہیں, بزنس جا رہے ہیں. نہیں, باہر نہیں پھرنا بہتر اس لیے ہے کیونکہ جب علماء فرماتے ہیں, صوفیاء بھی فرماتے ہیں کہ جو وضو کر کے رہنا بولتے ہیں ہر وقت وضو کی حالت میں رہنا. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے لیے ایک روحانی ڈھال ہے, روحانی آپ کے لیے شیلڈ ہے, وہ شیلڈ. وضو میں رہنا ہر وقت بولتے ہیں. تو آپ جب وضو میں نہیں ہے تو آپ تھوڑے کمزور ہیں روحانی اعتبار سے. تو آپ اگر وضو میں نہیں بلکہ غسل بھی نہیں ہے آپ کا تو آپ تو اور کمزور ہیں, کوئی بھی چیز کا اثر اور زیادہ ضعیف ہیں بھی آپ فی الحال روحانی اعتبار سے. تو آپ اور آپ کے اوپر کوئی حملہ کر سکتا ہے روحانی اعتبار سے, آپ زیادہ ابھی ولنریبل ہیں. اسی لیے بہتر ہے اور بلکہ زیادہ صحیح یہی ہے کہ آپ غسل کر کر ہی باہر نکلے گھر سے, خالی پیلی کے نہیں کرنا. گناہ ملتا اگر جنابت کی حالت میں سے باہر گئے تو کوئی بات میں ویڈیوز وغیرہ سنا, مفتی صاحب پہ گئی, جتنے قدم انہوں چل رہے ہیں جان بوجھ کے, تو وہ اس جگہ کو خراب کر رہے ہیں یا پھر اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں, گناہ کو لازم کرتے جا رہے ہیں اپنے آپ پر. اس مسئلے سے میں واقف نہیں ہوں تو میں نہیں کہہ سکتا. ہو سکتا وہ اس لیے کہہ رہے ہوں گے کہ آپ کی روحانی حالت چونکہ بہت کمزور ہے تو اس کا اثر دوسروں پر بھی ہوتا, تو اس لحاظ پر بھی اور دوسروں کے اوپر بھی, تو اس لحاظ سے فرمایا ہوں گے. تو میں واقف نہیں ہوں ہر قدم پہ گناہ کے, اس سے واقف تو میں جواب نہیں دے سکتا اس کے بارے میں. جی کافی ہے آج کے لیے. کہاں پہ رکے اپن؟ یہی تو جو 3 عادت کے تعلق, عادت کے بعد کیا کرنا چاہیے, کہاں پہ رکے بتا دیں. یہ اوپر کا پوائنٹ, یہ 3 پوائنٹس پڑھ لیے نا. جی 3 پوائنٹ نہیں پڑھے. اچھا اس کے بعد یہ یہاں تک یہاں پڑھے تھے, یہ پھر یہاں پہ رکے نا. نہیں یہی رکے تھے. اچھا 3 پوائنٹ نہیں پڑھے, ٹھیک ہے. تو 3 پوائنٹ پڑھ لیے آپ, اپن 3 پوائنٹ کی بات کر لیا, خالی پڑھ دئیے, لوگوں کو معلوم ہو رہا تھا. If her periods ends within 10 days, but after the duration of her regular habit, she may not have intercourse except after one of the 3 things. First, performing a ghusl. Second, performing tayammum. If there is valid excuse, as well as praying salat with it, that tayammum even if a voluntary prayer. Missing an obligatory prayer which occurs in her periods ends with enough time to at least perform the ghusl and say the tahrima. Before the prayer time expires. If that occurs, it is permissible to have intercourse with her afterwards, even if she did not perform the ghusl. If, however, the time between the ending of her period and expiring of the prayer time is very slight, such that she would not have enough time to take the ghusl coupled with the tahrima, then she is not considered to have missed an obligatory prayer and intercourse would remain permissible. ٹھیک ہے, یہ ہم ابھی بات کر چکے, آپ حضرات اس پر جا کے دیکھ سکتے ہیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین.